ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، حضرت آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی۔ حضرت آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی۔ اور چند دنوں کے بعد وہ مبارک تاریخ آنے والی ہے، جس مبارک تاریخ کی 12 تاریخ کو یعنی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ بہرحال میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، تاکہ آپ حضرات اس کو سن کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کہ ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی شے ہے، موت ایک ایسا راستہ ہے کہ جس راستے سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس پل کو ہر انسان کو پار کرنا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ موت جب آئے گی تو اپنے مقررہ وقت پہ آئے گی، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ لیکن حضرات موت جب آتی ہے، انسان کے مرنے کا وقت جب قریب ہوتا ہے، اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی وہ چند دن کی زندگی ہوتی ہے۔ حضرات جب ملک الموت جب لوگوں کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی چھرمٹ میں آتے ہیں۔ موت کی سختی اتنی سختی ہے کہ صرف مرنے والا جس کی روح قبض کی جاتی ہے وہی دیکھتا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جب ان کے جاگنے کا وقت آتا ہے۔ اچھا ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ آپ دنیا میں بہت کچھ کیے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی اور حج و عمرہ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بہت ہی کٹھن وقت ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان آپ کے پیچھے لگتا ہے۔ شیطان وہ یہی چاہتا ہے جانے والا اگر جا رہا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ اگر شیطان سے بچنا ہے تو فلاں فلاں کام کرو، شیطان تمہارے قریب میں نہیں آئے گا۔ بتائیے، شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ اب جب شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تو جاگنے کے وقت بھی آتا ہے کہ اس کے ایمان کو برباد کر دیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کے آتا ہے جاگنے کے وقت، مرنے کے وقت۔ ہم اور آپ یہ کرتے ہیں، جب جس کے جاگنے کا عالم ہوتا ہے تو ہم دیکھ کر کے سمجھ جا رہے ہیں کہ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے چل رہی ہیں، اب سانس بند ہو جائے کہ کب بند ہو جائے۔ تو ہم دودھ لے کر کے آتے ہیں یا پانی لے کر کے آتے ہیں چمچ سے یا کوئی برتن سے، اس مرنے جاگنے کے عالم میں جو انسان ہوتا ہے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ وہ کتنی سختی ہوتی ہے کہ اس وقت وہی سخت جانتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو سچا اور پکا مومن ہوتا ہے تو اس کی روح کو ایسے قبض کرتے ہیں ملک الموت کہ جیسے ماں اپنے پستان کو بچے کے منہ سے نکال لیتی ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ اور جو بدکار ہوتا ہے تو اس کی روح اگر فرشتے اس کو پکڑ نہ لے تو اس کا جسم زمین سے اوپر اچھلے گا، اس کی سختی کو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔
اسی لیے ہے ملک الموت. اچھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی کیوں ملی؟ بھائی 4 مشہور فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں میں سب سے بڑے اور ان چاروں کی ذمہ داری بھی بڑی. حضرت جبریل کا کام ہے اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے روشنی پہنچانا اور پانی برسانا. یہ ان کے ذمہ ہے. اللہ کا جہاں حکم ہوتا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام بادلوں کو وہاں لے کر کے جاتے ہیں اور وہیں پہ بارش ہوتی ہے. آپ حضرت دیکھتے ہیں اس کی آواز کو سن کر کے بے ہوش ہو کر کے مر جائیں گے. اور قیامت جو آئے گی وہ صرف کافروں پہ قیامت آئے گی. دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. دنیا سے قرآن اٹھا لیا جائے گا اور مسجدوں کو اٹھا لیا جائے گا. یعنی دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف کافر ہی کافر دنیا میں ہوں گے. تب قیامت آئے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یہ ان کی آخری ڈیوٹی ہے. وہ سور لے کر کے کھڑے ہیں، تب اللہ کا حکم ہو جائے ہم سور پھونکیں. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے لوگوں کی روح کو قبض کرنا. اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کتنا پاور دیا ہے، کتنی طاقت دی ہے. ایک دن میں ایک ہی وقت پوری دنیا کے اندر پتہ نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہوں گے. حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر ایک کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا پاور دیا ہے. جب ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے تو بتائیے اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پاور دیا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح نکالنے کی ذمہ داری کیوں دی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا فرشتوں میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اے مولا کیا تو ایسے کو زمین میں اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں جا کر کے خونریزیاں کرے، فساد کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پتلے کو تیار کرنے کے لیے بنانے کے لیے اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ مٹی لے کر کے. حضرت جبریل گئے مٹی لینے کے لیے. مٹی زمین رونے لگی. حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آ گیا، واپس آ گئے. کہا مولا زمین رو رہی تھی، مجھے رحم آ گیا، میں مٹی نہیں لے کر کے آیا. حضرت اسرافیل علیہ السلام گئے، وہ بھی واپس آ گئی. حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، وہ بھی واپس آ گئے. لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے تو وہ مٹی لے کر کے آئے. زمین رو رہی تھی پھر بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام فرما رہے کہ مٹی تو بھلے ہی رو رہی ہے لیکن یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے. میں مٹی لے کر کے جاؤں گا، تو چاہے روئے یا گر گرے مجھے تجھ پر رحم نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب پہنچے حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر کے، اللہ نے فرمایا اے اسرائیل، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل گئے مٹی لینے کے لیے، واپس چلے آئے. رحم کی وجہ سے کیا تمہیں رحم نہیں آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا تیرا حکم تھا، اب چاہے کوئی بھی ہو میں تیرے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے میں مٹی لے کر کے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل اب آج کے بعد جو میں اپنا نائب بناؤں گا اس سے جو اولادیں پیدا ہوگی ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے اب تمہاری ہی ڈیوٹی رہے گی. حضرت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے اس کی پہلی منزل قبر ہوا کرتی ہے. پہلی منزل
कब्र हुआ करती है। हदीसों में है कि जब मुनकर नकीर आते हैं कब्र में सवाल करने के लिए, तो उनके आंखें नीली नीली आंखें होती हैं, बड़े बड़े बाल और दांत इतने बड़े कि वो जमीन को चीरते हुए कब्र के अंदर आते। आज हम दुनिया में अगर किसी डरावनी शक्ल को देख लें तो वैसे ही बेहोश हो जाए। बताइए, कब्र में जब मुनकर नकीर आते हैं जमीन को चीरते हुए, तो जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, अल्लाह का सच्चा और पक्का बंदा होता है, जो मोमिन होता है, वो देख के घबराता नहीं। इसलिए कि हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि कब्र के अंदर मेरे आका तशरीफ लाते हैं, और तशरीफ लाते हैं जिनकी वजह से कब्र के अंदर नूरानियत छाई हुई रहती है। तो मुनकर नकीर जब कब्र के अंदर आते हैं जमीन को चीरते हुए दांतों से, मुर्दे को जिसे हम और आप दफना के आते हैं। हदीसों में है कि जब इंसान मिट्टी दे करके फातिहा पढ़ करके जब 40 कदम वापस आता है, मुनकर नकीर आ जाती है। अब मुनकर नकीर को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कितना पावर दिया। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को इतना पावर दिया कि एक वक्त में लाखों नहीं हजारों नहीं लाखों जगह पर वो जाकर के लोगों की रूह को कब्ज करते हैं, और मुनकर नकीर भी लाखों जगह पर जाकर के कब्र में मुर्दों से सवाल करते हैं। ये फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने ताकत दी, मुर्दे को उठाकर बिठा दिया। जब उसे बिठाया जाता है कब्र के अंदर, इसीलिए कब्र इतनी गहरी खोदी जाती है कि मुर्दा अगर बैठे तो जो तख्ता लगाते हैं सर में न लगे, इतनी गहरी होनी चाहिए। और आला हजरत ने तो हमें दर्स दे दिया था। आला हजरत के जब जागने का वक्त आया तो आपने अपने मुरीदों से फरमाया था कि मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना कि अहमद रजा खड़ा हो। मुरीदों ने सवाल किया, ए वक्त के मुजद्दिद, लोग कब्र को खोदते हैं तो इतनी जगह होती है कि मुर्दा उठ करके बैठ सके, और आप फरमा रहे हैं कि मेरी कब्र को इतनी गहरी खोदना कि अहमद रजा खड़ा हो सके। इमाम अहमद रजा आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, मेरा अकीदा है कि जब कब्र के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया जाता है तो उस वक्त मेरे आका कब्र के अंदर मौजूद होते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी कब्र को इतनी गहरी खोदना कि इमाम अहमद रजा खड़ा हो सके, ताकि जब मेरे आका मेरे कब्र के अंदर तशरीफ लाए तो इमाम अहमद रजा बैठा ना रहे बल्कि खड़े होकर के अपने नबी पे सलात व सलाम पढ़ सके। तो जब मुर्दे को बिठाते हैं मुनकर नकीर, तो वो जो वक्त होता है, आप भले ही सुबह 10 बजे आप दफना के आगे, 1 बजे आपने दफन कर दिया, 4 बजे आपने दफन कर दिया, लेकिन जब मुर्दे को मुनकर नकीर जो उठाते हैं कब्र के अंदर उठा के बिठा देते हैं। अच्छा, जब नेक होता है तो उसको आराम से बिठाते हैं, और जो बदकार होता है ना, इसकी कितनी जल्दी से झटक करके उसको उठा करके बिठाते हैं कि मुर्दा वैसे ही देख के घबरा जाए। जब बिठाते तो उस वक्त मरने वाला जो कब्र के हवाले किया जाता है उसको ये महसूस होता है कि अभी असर का वक्त है, अभी असर का वक्त है। अभी मैं सो गया था, असर के वक्त में बेदार हो गया। और अजान कब्र पे इसलिए दी जाती है कि अजान की आवाज को सुन करके शैतान भागता है। आज तो ऐसा है कि अजान की आवाज सुन करके मुसलमान भागता है, अजान की आवाज सुन करके मुसलमान भागता है। अजान होती रहती है। हजरात, अजान की बात आ गई है, दो बातें आपको मैं पेश करूंगा कि अजान आप इसको हल्के में मत लें कि अजान हो रही है तो होने दो।
اذان ہو رہی ہے، گپیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، بند نہیں ہے۔ ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، اس لیے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، کوئی بھی اذان دینے والا اگر ہے، جب بھی وہ اذان دیتا ہے تو اذان دینے والے کو مؤذن ہی کہا جاتا ہے۔ مؤذن یا شہروں میں لوگ بانگی کہتے ہیں اذان دینے والے کو، جو متعین ہوتے ہیں اذان دینے کے لیے انہیں مؤذن یا بانگی کہا جاتا ہے۔ اذان، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز کو سن کر کے شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے اور اتنی دور جاتا ہے کہ جہاں اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے، اتنی دور وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن جب اذان دینے والا جب اذان ختم کر دیتا ہے دے کر کے، پھر واپس آتا ہے۔ اور کیوں آتا ہے؟ بھائی اذان ہو گئی، اب جو نماز پڑھنے والے ان کے پاس پہنچا، ابھی 5 منٹ باقی ہے، ابھی 15 منٹ باقی، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دور اور باتیں کر لو اس کے بعد جاؤ۔ اب باتوں میں مشغول ہے، پتہ چلا کہ بس 2 منٹ باقی رہ گیا، جلدی جلدی ہے وضو کیا، 2 رکعت نماز چھوٹ گئی۔ تو اذان جب ہو، بھئی اذان میں مؤذن کہتا کیا ہے، ہم نے کبھی اس میں غور نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ایک بار نہیں کہتا، 2 مرتبہ کہتا ہے مؤذن، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ حضرات اس کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ اگر راستہ چل رہے ہو، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ جائے، آپ رک کر کے اذان کا جواب دے۔ اگر آپ سواری پہ جا رہے ہیں، سواری کو روک لو، اذان کے جواب دے کر کے جاؤ اور اذان کے بعد کی دعا پڑھ لو۔ آپ اگر کھانا کھا رہے ہو تو اذان آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے تو آپ کھانا بند کر دے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہو تو آپ کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکرائے تو آپ وضو کو وہیں پر چھوڑ دو، وہیں پر روک دو۔ آپ اگر کسی سے باتیں کر رہے ہو تو آپ اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے تو باتیں کرنا بند کر دو، اپنے سر کو ڈھک لو۔ اگر آپ ننگے سر ہو تو اپنے سر کو ڈھک لو، اذان آپ کے کانوں سے اگر ٹکرائے۔ اگر آپ کسی کو گالی دے رہے ہو یا کسی سے باتیں کر رہے ہو تو آپ اس وقت رک جاؤ اور اذان جو مؤذن کہے وہی تم بھی دہراتے جاؤ، اور جب دہراتے جاؤ گے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ہم اذان کو ہلکے میں لیتے ہیں، ہم گھر میں ہوں، باہر ہوں، کہیں بھی ہو، اگر اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے ہر کام بند۔ ہم اپنے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، کام میں مشغول، اذان ہو رہی کام بند۔ کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ اس وقت کام کو بند کر دیجئے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہو تو ہمارا یہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے ہم اس انسان کو روک دیں کہ ابھی اذان ہو رہی ہے، زبان پر تالے لگا بات نہیں، اذان کے الفاظ کو دہراؤ۔ مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم بھی کہو۔ مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو۔ مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی کہو۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو اس میں تم پڑھو لا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فجر کی اذان ہے، مؤذن کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز
نیند سے بہتر ہے، تو اس کے جواب میں ہے کہ جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو کہو صدقتا و بررتا و علیہ نطقتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، اس کے لیے نجات ہو، اس کے لیے آزادی ہو۔ تو حضرات دیکھیے اذان جسے ہم ہلکے میں لے رہے ہیں اس میں کتنی بڑی، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ تو میں اذان کے تعلق سے کرا کہ قبر پہ لوگ اذان کیوں دیتے ہیں کہ شیطان اذان کی آواز سن کر کے بھاگتا ہے، لیکن آج مسلمان بھاگتا ہے، مسجدیں سونی ہوتی ہیں، موت کے وقت شیطان آتا ہے دودھ کا پیالہ لے کر، اور کہتا کیا ہے، یہ دیکھو دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں۔ بھائی مرنے والا دنیا سے جب جاتا ہے تو بہت سختی ہوتی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے، جاگنے کی عالم ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کے ولی گزرے، انہوں نے دنیا میں بہت سے مناظرے کیے، لیکن جب ان کے جاگنے کا عالم آیا، شیطان آ کر کے پہنچا کہ او فخر الدین رازی، تم نے دنیا پہ بہت مناظرے کیے، لیکن آج تمہارے جاگنے کا عالم ہے، میں جو سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے دو۔ بولو کیا سوال ہے؟ کہا اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا، آپ نے دوسری دلیل دی کہ خدا ایک ہے، شیطان نے اسے بھی رد کر دیا، اس لیے کہ وہ معلم الملکوت رہ چکا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا، اس نے اس کو رد کر دیا۔ کتابوں میں ہے کہ یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی کہ اللہ ایک ہے، شیطان تمام دلیلوں کو کاٹتا رہا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبرا وضو بنا رہے تھے، کہیں کافی دوری پر وضو بنا رہے تھے، انہوں نے فرمایا اے امام فخر الدین رازی، تم کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بغیر دعوے دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں؟ حضرات جاگنے کے وقت شیطان آتا ہے دودھ کا پیالہ لے کر، یا پانی نہیں ملتا ہے دودھ دے کر کے، بھائی اچھی چیزیں دے کر کے انسان کا دل للچا جاتا ہے کہ اس کو مل جائے تو بہت اچھا ہوگا، یہ کھانے کو مل جائے۔ جاگنے کے وقت دودھ کا پیالہ لے کر کے آتا ہے، اور مرنے والا جو جاگنے کے عالم میں ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تم نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، آج جاگنے کا وقت ہے، یہ دیکھو دودھ کا پیالہ ہو، تم مجھے خدا کہہ دو تو میں یہ دودھ کا پیالہ تمہیں دے دوں گا، تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ تو بتاؤ جو دنیا کے اندر جو 1 روپے 5 روپے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہو، جاگنے کے عالم میں 1 پیالہ دودھ کے لیے وہ شیطان کو خدا کہہ دے گا؟ بھائی آج ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اور شیطان جب دودھ کا پیالہ لے کر کے کہتا ہے کہ تم مجھے خدا کہہ دو، میں تمہیں دودھ کا پیالہ دے دوں گا، تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ تو شیطان جب کہتا ہے تو جو انسان جس کے دل کے اندر نبی کی محبت نہیں ہوتی ہے، جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جو دنیا میں نیک کام نہیں کرتا تھا، جو محفل میلاد میں نہیں جاتا تھا، جو کبھی درود و پاک نہیں پڑھتا تھا، جو کبھی سچ نہیں بولتا تھا، ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا تھا، وہ جاگنے کے عالم میں جب شیطان دودھ کا پیالہ لے کر کے پہنچے گا اور کہے گا مجھے خدا کہہ دو، تو وہ انسان اس کو خدا کہہ دے گا تاکہ مجھے دودھ کا پیالہ مل جائے۔ اور جب
जागने के आलम में जो शख्स शैतान को जब खुदा कह देता है तो वो दूध का प्याला उसको देता नहीं है। शैतान इतना बड़ा दुश्मन है कि अगर खुदा कह दो तो मैं दूध का प्याला दे दूंगा, लेकिन जब कहने वाला कह देता है कि हाँ तुम खुदा हो, वो दूध का प्याला उठा करके फेंक देता है। कहा मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, जो मैं चाहता था वो काम हो गया। आप जुमे की नमाज के लिए गुस्ल की तैयारी कर रहे हैं, अजान हो गई है, शैतान रोक रहा, थोड़ी देर रुक जाओ, और जैसे ही आप थोड़ा रुके तो समझ लीजिए कि शैतान आप पे गालिब आ रहा है, शैतान आप पे गलबा हासिल कर रहा है। नेक काम करने की जब भी आप कोशिश करेंगे, शैतान आपके आड़े आएगा, आपको रोकेगा कि ये काम न खोने पाए। और अगर जब तुम तन्हाई में होते हो तब भी शैतान तुम्हारे साथ होता है। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो, चाहे आप बाजार में हो, चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे लोगों के बीच में हो, चाहे तन्हाई में हो, शैतान हर वक्त आपके ईमान पर डाका डालने के लिए तैयार रहता है, कब इसके ईमान को बर्बाद कर दिया जाए। ऐ मुसलमानों, शैतान कितना बड़ा इंसान का दुश्मन है, एक वाकया सुनो। हजरत एक सहाबी रसूल है थे, अमीर मुआविया शायद के हैं। एक दिन इनकी फजर की नमाज कज़ा हो। आज हम पता नहीं हमारी कितनी नमाजें कज़ा, हमें खुद नहीं मालूम। फजर की नमाज जब कज़ा हो गई, अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो अपने जो अगर कोई भूल हो जाती तो उस पर शर्मिंदा हो जाते अल्लाह की, और अपनी निगाहों को ऊपर नहीं उठाते शर्म की वजह से। आज हम नमाज़े पे नमाजें छोड़ रहे हैं, हमें कोई शर्म नहीं, हमें कोई फर्क नहीं है, चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े, कुरान पढ़े या ना पढ़े, तकरीर सुने या ना सुने, मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने जाए या ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बल्कि हम फक्र के कैसे थे, हम मुसलमान। फजर की नमाज कज़ा हो गई, अल्लाह की बारगाह में बहुत रोए, अल्लाह की बारगाह में बहुत रोए। अल्लाह ने उन्हें एक नमाज कज़ा होने के बदले में 70 फर्ज नमाजों का सवाब अता कर दिया। अब दूसरे दिन दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? कहा हुजूर उठिए, फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ली। दरवाजा खोला, पूछा कौन? कहा मैं इब्लीस हूँ। मैं इब्लीस हूँ। हाँ इब्लीस, कोई शैतान का काम तो है बुरे काम करवाना, और तू नमाज के लिए बेदार कर रहा है। कहा हुजूर आप नहीं समझे, कल की जो फजर की नमाज आपकी कज़ा हो गई थी, हमारे ही वजह से कज़ा हुई थी। और अल्लाह की बारगाह में बहुत रोए गिड़गिड़ाए और नादिम हुए, तो अल्लाह ने आपको एक फर्ज नमाज के बदले में 70 फर्ज नमाजों का सवाब अता कर दिया। तो मैं इसलिए जगा रहा हूँ कि आप एक ही फर्ज पढ़े, एक ही का सवाब मिले, 70 का क्यों मिले? भाई आज फिर अगर सुना देंगे तो आज फिर आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह आपको एक का 70 अता कर देगा, तो एक ही पाओ। ये शैतान इंसान का इतना बड़ा खुला हुआ दुश्मन। हजरात, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, चंद बातें सुन लीजिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। अब मौत को किसी बुनियाद पे टाला नहीं जा सकता। अगर हम और आप ये सोचे कि मौत को दौलत के बुनियाद पे टाला जा सकता है, तो कारून और
بنیاد پہ ٹالا جا سکتا ہے، نہ تو عزت کے بنیاد پہ ٹالا جا سکتا ہے، کسی بھی بنیاد پر موت کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ آج ہم جب موت کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت جب آتی ہے تو کتنی سختی ہوتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے کبھی اپنے قدم کو غلط راستے پر نہیں پڑتا۔ جانور کے اندر عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، اگر انہیں پتہ ہو جائے کہ ہمیں فلاں دن مرنا ہے تو وہ آپ کو جتنے بھی جانور ہوں گے سب دبلے ہی ملیں گے، موٹا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جانور میں اور انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، نئی نئی چیزوں کو بنانے کا دماغ دیا۔ آج انسانوں نے کتنی نئی نئی چیزوں کو بنا دیا ہے کہ چاہے کوئی ہزاروں نہیں کروڑوں میل کی دوری پہ ہو ہم اس کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کو ایسا دماغ دے دیا ہے، ایسا ان کے اندر یہ عقل دے دیا ہے کہ ان لوگوں نے ایسی ایسی سواریاں تیار کر ڈالی ہے، ایسے آلے تیار کر ڈالے ہیں۔ اے مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں بادشاہ بنا دیا۔ آج جو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ تو موت کو کسی بنیاد پر ٹالا نہیں جا سکتا۔ ایک بڑھیا تھی، لکڑی کا گٹھر سر پہ اٹھا کر کے آ رہی تھی، بوجھ محسوس ہوا، اب سوچ رہی ہے زمین پر پٹک دیا۔ اب اپنے زبان میں کہہ رہی ہے پتہ نہیں ہماری موت بھی پتہ نہیں کہاں ہے، وہ بھی آ جاتی تو ٹھیک رہتا، کم سے کم اس سے تو چھٹکارا ملتا لکڑی سے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، من چلا، کہا کون؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ موت کا نام سن کر کے بڑھیا گھبرا گئی، کہا کہ ابھی تو تم نے مجھے یاد کیا۔ کہا یاد تو کیا تھا لیکن میری روح نکالنے کے لیے نہیں یاد کیا تھا، بلکہ اس گٹھر کو اٹھانے کے لیے یاد کیا۔ اس گٹھر کو اٹھا دے۔ موت سے ہم اور آپ ڈرتے ہیں، کب تک ڈریں گے؟ موت سے ہم اور آپ ڈرتے ہیں۔ بہت سے بزرگ حضرات جو ہیں جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو سوچتے ہیں یار مر جائیں گے، 20 بیگھہ زمین ہے، پتہ نہیں کہاں جائے کہاں نہیں جائے، 4 لڑکے ہیں پتہ نہیں بانٹیں گے کہ نہیں بانٹیں گے۔ وہ بڑھوا اسی سوچ میں پڑا، اسی سوچ میں اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایسے چلتے پھرتے گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد فوراً ان کی روح نکل جاتی ہے۔ لوگ سجدے میں گئے، ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ کرنے کے لیے سر کو نہیں اٹھایا، ان کی روح قبض کر لی گئی۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا وہ مولانا صاحب قاری رضی اللہ چترویدی جو خطاب کر رہے تھے، خطاب کرتے کرتے جب آخر میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا، یہ ویڈیو کے کلپ کے ذریعے سے ہم لوگوں نے بھی دیکھا کہ جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کا آخری شعر پڑھا تھا اور یہی پڑھ رہے تھے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات اور جو آخری شعر تھا اس کو پڑھنے کے بعد فوراً اسٹیج ہی پہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ گونڈا کے پاس ایک موزہ اجینی نکالا، ایک حضرات تھے نعت پڑھ رہے تھے، نعت پڑھتے پڑھتے اسٹیج ہی پر ان کی روح نکل گئی، نیچے گر گئی نعت پڑھتے پڑھتے۔ تو حضرات اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ
ہم تمامی حضرات کی جب روح قبض ہو تو ہم نماز کی حالت میں ہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہے میری روح نکل جائے، اور نماز پڑھتے رہے ہماری روح نکل جائے، ہم سجدے میں ہو ہماری روح نکل جائے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں اور آپ کو اس حالت میں موت نصیب فرما کہ ہم نیک کام کریں۔ آج ہم سوتے لیکن کسی کو خبر نہیں ہے کہ صبح ہم بیدار ہوں گے کہ نہیں، کسی کو نہیں خبر۔ تو حضرات، قرآن کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم سے بیان کرنے میں عمدن یا سہون کوئی غلطی ہوئی ہو، مولا تعالیٰ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے پروردگار عالم، اپنے حبیب کے صدقے میں تو اسے معاف فرما۔